والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. حضرین گرامی، یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133 133. اس آیت پر ہی آج ہم لوگ غور کریں گے. بڑی عظیم آیت ہے. اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اگر ہم باپ بن گئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو ہمیں کیا ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اور ہم کون سی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ آیت اور اس سے پہلے کی آیت 132 نمبر کی آیت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ابراہیم اور یعقوب ان دونوں نے وصیت کی. ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. یعنی ہر ممکن یہ کوشش کرو کہ تم مسلمان بن کے ہی مرنا، یعنی اسلام کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دو جلیل القدر پیغمبر، ایک پوتا ہے اور دوسرے دادا. پوتا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں اور دادا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورت ہی نازل فرمائی ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت ہے. وہ ابراہیم اور وہ یعقوب ہے جن کے صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فصبر جمیل، جب ان کا بیٹا یوسف ان سے کھو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اللہ سے شکوہ کرتا ہوں اور سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے بہتر سے بہترین صبر کروں گا. وہی بیٹے یوسف علیہ السلام اور دیگر بیٹے، یوسف علیہ السلام نبی ہو گئے، لیکن جب یعقوب علیہ السلام یہ نبی ہیں، ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر کے پوچھتے ہیں میرے بچوں بتاؤ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ آج ہم اپنے بچوں کو کہاں کہاں ہماری دکان ہے، کہاں کہاں ہمارے گھر کا کرایہ آتا ہے، کہاں کہاں ہماری سائڈیں چلتی ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو زیادہ فکر ہے. ہمارے بچے کے بارے میں ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ بچہ ہمارا نمازی بنے، ہمارے مرنے کے بعد وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنے، زندگی میں وہ دین اور دینی مجلسوں سے دلچسپی رکھے. اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. بہت سارے ہیں الحمدللہ، بہت سارے باپ ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. پیسہ کما کے دینا ہے بس، تب گھر میں رہنے دیں گے ورنہ باہر نکال دیں گے. اگر وہ لڑکا نمازی ہے، دینی محفلوں میں شریک ہوتا ہے،
علماء کی صحبت میں رہتا ہے تو باپ کی نظر میں وہ ناکارہ ہے، اور دنیا والے بھی اس کو ناکارہ ہی سمجھتے ہیں، خالی جب دیکھو تو مسجد پکڑے رہتا ہے، جب دیکھو تو عالموں کے پیچھے جھولا اٹھا کے چلتا ہے، جب دیکھو تو ان کی خدمت میں لگا رہتا۔ کون سا بچہ ان کی نظر میں اچھا ہے؟ جو لاکھوں پیسہ کما کر کے دے، جو بچہ جو ہے معاشرے میں بڑی مہنگی گاڑیاں لے کر کے گھومے، ایسے بچے بہت سارے باپ کے نور نظر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کون سا بچہ ہمارا نور نظر ہونا چاہیے؟ ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جلیل القدر پیغمبر، کس کے بارے میں فکر ہے ان لوگوں کو؟ کیا فکر کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اپنے مرنے کے وقت میں ایک باپ کیا فکر کرتا ہے؟ ابھی نبوت چھوڑ دیجیے، آپ باپ کی حیثیت سے دیکھیں، نبی کی تو ذمہ داری ہے، لیکن ایک باپ کی حیثیت سے یا بنیا کہا انہوں نے، اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، بھلا بتاؤ ہم اگر مر جائیں گے تو ہمارے موت کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ اس سے پتہ چلتا مسئلہ کہ انبیاء کو بھی اپنی موت کا یقینی علم ہے، لیکن بہت سارے لوگ انبیاء کی موت کو مانتے نہیں کہ نبیوں کو موت آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، نبیوں کو بھی اپنے اولاد کے اپنے مرنے کے بعد فکر دامن گیر رہتی ہے۔ کس چیز کی فکر؟ میرے بعد کہیں یہ بگڑ نہ جائے، میں تو جب تک زندہ ہوں کو کنٹرول کیے ہوں، ڈر سے، دھوس سے، کسی بھی طرح سے، لیکن میرے انتقال کے بعد کہیں یہ لوگ بددین نہ ہو جائے۔ یہ خدشہ کیوں ظاہر کیا تھا؟ خدشہ اس لیے ظاہر کیا تھا کہ مصر کی جو حکومت ہے وہاں کئی طرح کے معبودوں کی عبادت کی جا رہی تھی، لوگ انسانوں کی بھی پوجا کرتے تھے، بادشاہ وقت کی بھی پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی، بت اور مورتی تو چھوڑ دیجیے، اس کی جو ہوتی ہے انگنت ہو رہی تھی، مرے ہوئے لوگوں کی انگنت پوجا کی جا رہی تھی، بادشاہ وقت کے سامنے بھی لوگ سجدہ کرتے تھے، اس کو بھی سلامی ٹھوکتے تھے، اس کی بھی عبادت کو بدا لاتے تھے۔ ایسے ماحول میں اگر ایک باپ فکر مند نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیے اور کہا یا بنیا، بھلا بتاؤ تم لوگ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں کا جواب کیا ہے؟ ہمارے دور کے بچے جی چپ رہو جی، آپ بستر پر پڑے ہو، دوا کھائے کہ نہیں کھائے اس کا سوچنا چاہیے، میری فکر میں لگی ہوئی ہے۔ آپ پتہ یہ چلا کہ ایک باپ اپنے بچوں سے مرتے دم تک محبت رکھتا ہے اور ہمیشہ اس کی خیر خواہی کے بارے میں سوچتا ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ بچہ کس دین پر رہے گا۔ ما تعبدون من بعدی، بچوں نے مایوس نہیں کیا، جواب کیا دیا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ابا حضور ہم آپ کے وفات کے بعد بھی آپ ہی کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ اسحاق، آپ کے دادا ابراہیم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرتے، یہ شرک نہیں کرتے ہیں۔ تو بچوں نے مایوس نہیں کیا، ہاں ابا حضور ہم آپ کی وفات کے بعد آپ کے معبود اور آپ کے باپ کے معبود اور آپ کے دادا ابراہیم کے معبود کی عبادت کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، تنہا معبود کی الہ واحد ونحن له مسلمون، اور ہم سب فرما بردار بن کر کے رہیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے ہم لوگ، اللہ رب العالمین جس چیز کا ہمیں حکم دے گا ہم اس کو مانیں گے۔ تو بچوں نے مایوس نہیں کیا باپ کو، ایسے کلمات آخری وقت میں باپ جب سنتا ہے بچوں کی زبان سے تو اس کی آدھی طبیعت تو ویسے ٹھیک ہو جاتی ہے، آدھی بیماری تو ویسے دور ہو گئی، تسلی بخش جواب سننا چاہتا ہے بستر مرگ پر باپ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین کی وصیت کی، اور دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دوسرا مذہب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ نے فرمایا وہی دین ہے، اسی پر عمل کرو۔
ان کی پیروی نہیں کرنا۔ تو اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو جلیل القدر پیغمبروں کو بھی اپنے بچوں کے بگڑنے کی فکر لگی ہوئی، تو ہمارے بچے کیوں نہیں بگڑ سکتے؟ ہم پیغمبر بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا شعور بھی نہیں ہے، اتنا علم بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ نالج دے سکیں۔ ہم ان کو سکھانے جاتے ہیں، بچے ہمیں خود سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اس گمراہی کے دور میں ہیں ہم، اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہ رہیں۔ وقت کے انبیاء اپنے بچوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، ہم تو بہت دور آگے قیامت کی علامتوں والی زندگی میں ہم جی رہے ہیں۔ ہمیں تو اور فکر کرنا چاہیے اپنے بچوں کے بارے میں کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد کیا کریں گے۔ کبھی کبھی باپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ زندگی میں یہ نالائق نکل گئے، زندگی میں نکمے نکل گئے، زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، زندگی میں کبھی میرے ساتھ مسجد کو نہیں آ رہے، تو باپ کو ایسے بچوں سے کیا امید ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد یہ نمازی بن جائیں؟ پھر وہی شعر آتا ہے یار کہ میرے پاس سے وہ گزرے میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ دور جا کے روئے، کیسے میں یقین کروں کہ میرے مرنے کے بعد یہ سدھر جائے؟ زندگی میں جب کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے تو ایسے وقت میں باپ کو فکر لاحق ہوتی ہے۔ جو بیٹا باپ کی زندگی میں تھوڑے سے بڑھاپے میں جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، پاور آف اٹارنی اس کے ہاتھ سے دھیرے دھیرے جاتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی فلاں جگہ کی زمین بیچ دے، فلاں جگہ کی زمین بیچ دے، تو باپ کیا ایسے اولاد سے امید کرے گا کہ میرے مرنے کے بعد پوری زمین بچا لے گا یا نیا خرید لے گا؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ باپ کی میراث جس بچے کو یاد ہوتی ہے وہی بیٹا جو ہے باپ کی وراثت سنبھالنے کے لائق ہوتا ہے، وہی بیٹا وراثت سنبھالنے کے لائق ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے باپ کی جو عادتیں ہیں، اچھی عادتیں، ان اچھی عادتوں کو یاد رکھنا۔ آپ کے والدین 5 وقتہ نمازی ہیں، آپ نمازوں کے پابند رہو، جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، آپ بھی جماعت کا اہتمام کرو۔ پہلی صف میں ابا آتے ہیں، آپ بھی پہلی صف میں آ کر کے کھڑے رہیں کہ ہمارے ابا کی عادت تھی، تاکہ لوگ کہیں کہ ابا کے چلے جانے کے بعد بیٹا بگڑا نہیں ہے، اس کی نیکیوں کی وراثت کو سنبھال کر کے رکھا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق مل رہی ہے کہ موت کے قریب میں ایک نبی کا دل اپنی اولاد کے لیے جس چیز کے تعلق سے زیادہ فکر مند ہے وہ اس کے دین کو لے کر کے، مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جواب کیا آیا؟ نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں صاحب کو ہم پکڑ لیں گے، فلاں صاحب کے درگاہ پہ چلے جائیں گے، نہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کرو گے۔ اور آپ کا معبود کون ہے؟ الہ واحد، تنہا ہے وہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے، اس کے تابع فرما بردار بن کر کے رہیں گے۔ تو اس میں جو ہمارے لیے عبرت ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی اصل کامیابی اسی وقت ہے جب اولاد توحید پر قائم، جب اولاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والی ہو، تب والدین کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کروڑوں کمائیں اور آپ بددین بن کر کے رہیں۔ واقعی میں اگر دیندار والدین ہیں تو ایسی اولاد کو کبھی پسند نہیں کریں گے، وہ اولاد ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ صالح کس کو بولتے ہیں؟ صالح وہ اولاد ہوتی ہے جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے رب کے بھی حقوق کی ادائیگی کرے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں حقوق کو ادا کرنے والی صالح ہوا کرتی ہے۔ مرنے کے بعد بہت سارے لوگ اولاد چھوڑ کے مرتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو صالح اولاد چھوڑ کے مرتے ہیں نا، ان کی اولاد کی دعائیں اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں سے والدین کے درجات کو بلند کرتا ہے اور ان کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من 3، صدقۃ جاریہ، تم نے جو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا، مرنے کے بعد یہ سلسلہ نیکیوں کا جاری رہے گا۔ اور علم او ولد صالح،
نیک صالح اولاد چھوڑ کر کے مرا. اولاد سبھی چھوڑتے لیکن صالح نہیں چھوڑتے. صالح اولاد چھوڑ کر کے مرو. صالح وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے, جو اللہ کے حقوق بھی ادا کرے, بندوں کے بھی حقوق ادا کرے. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ماں باپ سے بدتمیزی بدسلوکی کر رہے ہیں, آپ صالح نہیں ہیں. آپ ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں مگر بے نمازی ہیں, آپ صالح نہیں ہیں. صالح کے لیے دونوں شرط ہونا ضروری ہے, اللہ کے لیے بھی اچھے رہو اور اللہ والوں کے لیے بھی اچھے رہو, اللہ کے بندوں کے لیے بھی اچھے رہو. اس کو صالح کہا جاتا ہے, یہ صالح اولاد ہے. تو جو آدمی صالح اولاد چھوڑ کے مرتا ہے, مرنے کے بعد اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں, کیونکہ وہ یدعو لہو, اس کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھاتا ہے. باپ کے لیے دعا بندہ کب کرتا ہے؟ جب نمازی ہوگا تب. اور جو مسجد میں قدم ہی نہ رکھے وہ کبھی بھی اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا, الا کہ وہ مصیبت میں پھنس جائے تب اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے, بس تب اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے. یا کوئی ایسی مثال دیتا ہے جو ماں باپ نے اسے سکھا دیا ہے, تب کہتا ہے اللہ ہمارے ماں باپ کو اچھا رکھے, جنت دے, مغفرت فرمائے. کیوں؟ وہ جو احسان ماں باپ نے اس پر کیا اس کو یاد کر کے کرتا ہے. لیکن ہمیں احسان کے بدلے میں دعا نہیں کرنا ہے, اصلی ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے آپ کو. اور تیسری جو نیکی ہے وہ یہ ہے علم ینتفع بہ, نفع بخش علم چھوڑ کر کے مرا ہو, کتاب لکھتی ہو, درس دے کر کے لوگوں کو سمجھایا ہو, غلط کر رہے ہیں اس کو بتایا ہو, خطبات ہو, دروس ہو, پمفلیٹ شائع کر دیا ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے نفع بخش علم پہ آتی. نفع بخش علم وہ ہے جو مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آئے, اسے نفع بخش علم کہا جاتا ہے. ورنہ دنیا میں علم بھی بہت سارے, نفع بخش علم وہ ہے جو مرنے کے بعد آخرت میں کام آئے, وہ نفع بخش علم ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ بندہ مرنے کے بعد مر جاتا ہے مگر اس کی نیکیوں کا کھاتا جاری رہتا ہے. اس میں جو محل شاہد ہے ہمارے عنوان سے متعلق, آج کے درس سے متعلق, وہ یہ ہے کہ آپ مرے تو صالح اولاد چھوڑ کے مرے, بچپن سے ان کی تربیت کریں, اچھی عادتیں ڈالیں, نیک کاموں کی رغبت دلائیں, برے کاموں سے بچائیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں, علم دین سے اس کا رشتہ جوڑے, علماء کے احترام اور قدر کی باتیں ان کو سکھائیں, خود علماء دین کی قدر کریں, بچے خود قدر کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ سکھاتے ہیں, بڑوں کا احترام, چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور پیار, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں, ہمارے بچے وہی چیزیں سیکھ کر کے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. یہ ہے صالح اولاد, صالح اولاد چھوڑ کر کے مریے. دوسری جو بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی وراثت مال سے بڑھ کر, ان نبیوں نے اپنے بچوں کو کہیں نہیں بتایا میری فلاں جگہ کی پراپرٹی ہے, فلاں جگہ کا گھر ہے, فلاں جگہ کی ہے, کیونکہ انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کے مرتے ہی نہیں ہیں. تو کون سی چیز وہ بتائیں گے کہ بیٹا وہ کاغذ کی حفاظت کر لینا, فلاں چیز کی حفاظت کر لینا, یہ کیا چھوڑ کے مرتے ہیں؟ ورثوا العلم, علم چھوڑ کے مرتے ہیں. سب سے بہترین میراث اگر ہے کچھ تو وہ علم کی میراث ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کو اسی معنی میں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. انبیاء کون سی جائیداد علماء کے نام لکھ کے لاتے ہیں؟ وہ علم کی حفاظت کرتے ہیں, علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سب سے بہترین وراثت اگر کوئی ہے تو وہ علم کی وراثت ہے. لہذا ایمان آپ کے اندر علم سے ہی مضبوط ہوگا. علم حاصل کریں گے, جتنا علم آئے گا اتنا اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے علم والے. تو علمی مجلسوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے, علم سیکھنا چاہیے. بعض اہل علم نے یہاں تک کہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اگر ذلیل بھی ہونا پڑے وہ برداشت کر لو, مگر علم سے دامن مت چھڑاؤ, پیچھے مت ہٹو. بہت ساری جگہوں پر ہم جلسوں میں جاتے بیٹھنے جگہ نہیں ملتی, کھڑے کھڑے سننا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں, سنیے آپ, ایک بات ہی سن لیا, سدھر گئے تو آپ کامیاب ہو گئے, آپ جلسہ میں جانا آپ کا کامیاب ہو گئے. کئی ساری جگہوں پر ہم جاتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں, سب کچھ ہمیں کو کرنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں, آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, مقام مرتبہ بتانے نہیں آئے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اہل علم کے سامنے آپ اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر کے بیٹھ جائیں. اسی طرح سے ایک سبب جو اس آیت سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اختتام تک دعوت و تبلیغ کرنا.
انبیاء بستر پر ہیں لیکن فکر کس کی ہے؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ زندگی کے اختتام پر بھی دعوت و تبلیغ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب مجوسی نے نیزہ مار دیا اور آپ بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد بستر پر پڑ گئے، اسی درمیان ایک آدمی ملاقات کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب سے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کی عیادت کر کے جب وہ واپس جانے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا پیر تختے سے نیچے لٹک رہا ہے، بستر مرگ پر ہے۔ بلایا اس آدمی کو اور اس کے بعد انہیں سمجھایا اور کہا کہ کینچی منگا کر کے کاٹ دوں گا اگر پیغامہ تختے سے اوپر نہیں کیا تم نے۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صرف صحت مندوں کا کام نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے نظر میں کوئی برائی نظر آ گئی، چاہے آپ بستر موت پر ہو، ہوش باقی ہے، اپنی طاقت بھر اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرو۔ حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ اور یہ دو نبیوں کا واقعہ ہمارے لیے اس سلسلے میں عبرت ہے، لہٰذا ہمیں دعوت و تبلیغ سے چی نہیں چھڑانا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، والدین کے لیے اس کے اندر پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ ان کے ایمان کی فکر مند رہیں، ان کے عقیدے کے تعلق سے فکر مند رہیں، وہ کیسا عمل کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سب کے بارے میں ہم چیک کرتے رہیں، کیونکہ میرے بھائیوں موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، بڑے بڑے بگڑ جا رہے ہیں، بچے کو اور آسانی سے بگڑ جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ، اس فتنے کے دور میں اور زیادہ گمراہیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو، اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تعلیم اور اچھی سے اچھی باتیں دین کی بتانے اور دینی محفلوں میں شریک کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین سیکھنے سکھانے کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی اور مرنے کے بعد والی زندگی دونوں کی کامیابی کے لیے فکر رکھنے کی تمام والدین کو اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔